بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو میرے ساتھیوں، سب سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نینا وائس کو کر دیجیے سبسکرائب، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم اسی طرح کی مزید دلچسپ کہانیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ شہزاد نے ہوش میں آنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز دیکھی وہ پراسرار درویش کا چہرہ تھا، جو اس پر جھکا ہوا مسکرا رہا تھا۔ اس چہرے پر دودھیا روشنی چمک رہی تھی۔ شہزاد نے پلکیں جھپکائی، لیکن چہرہ اس کے سامنے سے غائب نہیں ہوا، بلکہ وہیں موجود رہا۔ بالش آدمی اب بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارا یہ برخوردار ہوش میں آ گیا ہے، پراسرار ملا کے ہونٹوں سے آواز نکلی۔ شہزاد کے حلق سے ہلکی سی کراہ نکل گئی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کی کلائیوں اور ٹہنوں کے ان مقامات میں بے پناہ تکلیف ہو رہی تھی جہاں بجلی کے اسٹریپ لگائے گئے تھے۔ اس کا حلق خشک تھا اور زبان اسفنج کی طرح پھول گئی تھی۔ دفاتر اس کے معدے سے ایک آبکائی نے جنم لیا اور اس کے بہرات دل و دماغ پر حاوی ہو گئے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کہہ کر رہا ہو لیکن منہ سے کچھ نہیں نکلا تھا۔ کمرے کی فضا میں ایتھر کی بو رچی ہوئی تھی۔ وہ ایک میز پر دراز تھا۔ اس نے سر گھما کر دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں ہے، مگر گردن گھماتے ہی درد کی لہر نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ اسے اپنی کھوپڑی چٹکتی ہوئی محسوس ہونے لگی، اس کی کنپٹیاں سلگ اٹھیں۔ اسے جلدی سے آنکھیں بند کر لی، کانوں میں تیز جھکڑوں کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے دوبارہ کراہ کر گہری سانس لی اور کلمہ شکر ادا کیا کہ وہ سانس لینے کے تو قابل ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ زندہ ہے۔ ہم اسے مابعد اثرات سے بچاؤ کے لیے مسکن ادویات دیں گے۔ ایک اور آواز اسے کانوں سے ٹکرائی، چند ہی روز میں یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر مسکن ادویات نہ دی جائیں تو یہ کب تک ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پراسرار ملا کی کٹھور آواز سنائی دی۔ 5 یا 6 گھنٹوں میں، لیکن یہ شدید کرب میں مبتلا ہو جائے گا۔ کوئی مسکن دوا نہیں دی جائے گی، ملا کی گراہٹ سنائی دی۔ دفاتر شہزاد کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کھوپڑی میں کسی نے نوکیلے پنجوں سے مالش شروع کر دی ہو۔ وہ ایک بار پھر کراہنے پر مجبور ہو گیا۔ عجیب سی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس حالت میں برسوں سے مبتلا ہے، لیکن نرس نے اسے بتایا کہ ہوش میں آنے کے بعد اس نے صرف 6 گھنٹے اس کربناک حالت میں گزارے ہیں۔ اب اس کی سانس معمول پر آ گئی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں بھی قدرے گرم ہو گئے تھے اور وہ انہیں حرکت بھی دے سکتا تھا، لیکن چند ہی لمحوں کے اس فرحت بخش احساس کے بعد اس کی کنپٹیاں دوبارہ سلگ اٹھیں اور اسے کلائیوں کے علاوہ ٹہنے بھی چٹکتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اس بار وہ ہوش میں آیا تو سفید دیواروں والے ایک کمرے میں نرم بستر پر دراز تھا۔ دائیں سمت میں ایک کھلی کھڑکی سے دوپہر کی سورج کی کرنیں اس کے جسم تک پہنچ رہی تھیں۔ کھڑکی سے باہر خزاں رسیدہ پودے نرم نرم ہوا کی جھونکوں سے جھوم رہے تھے۔ شہزاد کو شاید بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کلمہ شکر ادا کر رہا تھا کہ زندہ اور سلامت ہے، لیکن اب اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی کلائیوں کو رگڑا، پھر پتھریلے چہرے والی نرس کی طرف متوجہ ہوا جو اس کے پیروں کی طرف ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا میں کچھ کھا چکا ہوں؟ 45 منٹ سے تو کچھ نہیں کھایا تم نے؟ نرس کی آواز میں بھی پتھر جیسا ہی تاثر تھا۔ نرس کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کا چہرہ سخت اور جھریوں سے اٹا ہوا تھا۔ اس کے مردوں جیسے ہاتھوں میں کوئی انگوٹھی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے مضبوط اور بھاری سینے نے سفید یونیفارم کو ہو بھر رکھا تھا۔ اس نے ٹانگوں کو گھٹنوں سے آر پر رکھا تھا اور ان ٹانگوں کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ اس کی عمر 16 سال سے زیادہ نہیں۔ نرس نے ایک فیشن میگزین اٹھا رکھا تھا اور اسے یوں چہرے کے سامنے تان لیا جیسے پڑھنے سے زیادہ اپنی روپوشی مقصود ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے ٹانگوں کی پوزیشن بدلی اور میگزین رکھ کر کھڑکی سے باہر گھورنے لگی۔ شہزاد نے اپنی نائٹ شرٹ کو ٹھیک کیا اور بستر پر بیٹھا۔ اس نے کندھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ یہ عام ہسپتالوں جیسا ہی ایک کمرہ تھا، ایک بستر، ایک کرسی، ایک نرس، ایک الماری اور ایک کھڑکی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ نرس جوان اور حسین نہیں تھی اور کمرے کی کھڑکی میں نہایت باریک شیشے کی چادر لگی ہوئی تھی۔ اس نے دایاں بازو اپنے گردن کے پیچھے رکھا اور نائٹ شرٹ کو بائیں کندھے تک پشت سے اٹھا لیا۔ اس قمیض پر کوئی لیبل نہیں تھا۔ وہ غذا کے انتظار میں دوبارہ لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ فی الوقت دل بہلانے کے لیے یہ احساس کافی تھا کہ وہ زندہ ہے اور ایک آرام دہ بستر پر دراز ہے۔ اچانک کسی کی جھگڑنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ پراسرار درویش اپنے آنکڑے سمیت نرس اور 2 ڈاکٹروں کے ساتھ کمرے میں موجود تھا۔ اگر اس شخص کو دور روز تک ہماری بتائی ہوئی غذا کے علاوہ کچھ کھانے کے لیے دیا گیا تو میں اس کی صحت کا ذمہ دار نہیں ہوں، ایک ڈاکٹر نے چیخ کر کہا۔ نرس اور دوسرے ڈاکٹر نے اثبات میں سر ہلا کر اپنے ساتھی کی تائید کر دی۔
صاحب ریش اس وقت اپنے مخصوص لبادے میں نہیں تھا، بلکہ اس نے قرمزی سویٹر اور بھوری پتلون پہن رکھی تھی۔ اس کے چہرے سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ڈاکٹروں کی چیخو پکار پر اس پر اثر انداز نہ ہو رہی ہو۔ اس نے اپنے آنکڑے کا کانٹا لوہے کے پلنگ پر ٹکا دیا، اور میرا کہنا ہے کہ تم پر سرے سے کوئی ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوتی۔ میں ذمہ دار ہوں، یہ عام آدمیوں کی طرح سب کچھ کھائے گا اور پھر کتے کی موت مر جائے گا۔ نرس جھلا کر بولی۔ درویش صورت شخص مسکرانے لگا۔ اس نے آنکڑے سے نرس کی ٹھوڑی پر خفیف سی چوٹ لگائی۔ شریر بڑھیا، تم مردوں کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ نرس نے جواباً اس کے آنکڑے کو تھوڑی سے پرے دھکیل دیا۔ اگر اس شخص کو ہماری تجویز کی ہوئی غذا کے علاوہ کچھ کھانے کو دیا گیا تو میں سیدھا فلکرافٹ کی چیف بہرام کے پاس پہنچ جاؤں گا، ایک ڈاکٹر نے دھمکی دی۔ اور میں بھی شکایت کے لیے اس کے ساتھ ہی جاؤں گا، دوسرے ڈاکٹر نے کہا۔ نرس نے بھی اس کی حمایت میں سر کو اس بات میں حرکت دی۔ درویش صورت شخص سرگوش نے مضحکہ خیز انداز میں سر کو مثبت جنبش دی اور بولا، ٹھیک ہے، تم ابھی اور اسی وقت جا سکتے ہو۔ وہ باری باری ان سب کو دروازے کی طرف دھکیلنے لگا۔ بہرامی کو میرا سلام ضرور کہنا۔ وہ غصے میں بہرام کو بہرامی کہا کرتا تھا۔ جب وہ تینوں چلے گئے تو سرگوش نے دروازہ اندر سے مقفل کر لیا۔ اس نے کھانے کی متحرک میز سے گھسیٹی اور مریض کے بستر کے قریب لے آیا۔ اس نے نرس کی کرسی کھینچ لی اور اس پر بیٹھ گیا۔ ٹرے سے کپڑا اٹھا کر اس نے کھانے کا ایک برتن بے نقاب کر دیا۔ اس میں بھنی ہوئی 4 مچھلیاں رکھی تھیں، مکھن اور سرخ مرچوں سے، اور مچھلیوں کو لتھڑ کر وہ شہزاد کی طرف متوجہ ہوا جو خاموشی سے اس کی پراسرار حرکات کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرا نام سرگوش ہے، اس نے بڑی لگاوٹ سے کہا۔ شہزاد نے مچھلی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس کا کچھ حصہ دانتوں سے کاٹ کر چبانے لگا۔ اس دوران میں وہ سرگوش کو گھورتا رہا، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا، جیسے سرگوش کا نام یا اس کی شخصیت اس کے لیے کسی خاص اہمیت کی حامل نہ ہو۔ مچھلی کی پلیٹ صاف ہو گئی اور وہ ڈھکی ہوئی دوسری پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انسپکٹر شہزاد، سرگوش کے لہجے میں اب بھی لگاوٹ تھی، جیسے اسے اپنی بات کا جواب نہ پا کر کوئی افسوس نہ ہوا ہو۔ میرا خیال ہے کہ تم یہاں پر اپنی موجودگی سے حیرت زدہ ہو۔ شہزاد نے دوسری پلیٹ پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے سرگوش کی طرف دیکھنا جاری رکھا۔ اس بار بھی وہ بالکل نہیں بولا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کھانے کے علاوہ اس کی توجہ ہر طرف سے ہٹ گئی ہو۔ کیا تم اپنے آپ کو یہاں پا کر حیران نہیں ہو؟ اس بار سرگوش کا لہجہ قدرے بدلا سا تھا۔ شہزاد نے سر کی خفیف سی جنبش سے تائید کر دی۔ مثبت جنبش پاتے ہی سرگوش کی زبان تیزی سے چلنے لگی۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہتا رہا اور سگریٹوں کا دھواں اڑاتا رہا، حتیٰ کہ ایش ٹرے ٹوٹوں سے بھر گئی اور سورج غروب ہو گیا۔ روشنیاں جگمگانے لگی۔ اس نے جتنی بھی باتیں کی تھی ان کا تعلق شہزاد کے اور اپنے ماضی یا پھر گڈالیوں سے ہونے والی جنگ سے تھا۔ پھر اس نے فلکرافٹ میں پرورش پانے والی تنظیم چارہ گھر کے بارے میں تفصیل سے بتانا شروع کر دیا۔ میں تمہیں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ اس پراسرار تنظیم کا چوٹی کا آدمی کون ہے، سرگوش نے سرگوشی کی، لیکن اتنا ضرور کہہ دیتا ہوں کہ اس تنظیم کی پشت پر ہماری ہی حکومت ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ تمہارا باس میں ہوں۔ تمہیں محبت کے معاملات یا آزادی نہیں دی جا سکتی، لیکن تمہیں تشنا بھی نہیں رکھا جائے گا۔ جہاں تک رقم یا دولت کا تعلق ہے تو تم اسے خرچ کرنے کے لیے کسی بجٹ یا حد قائم رکھنے پر مجبور نہیں ہو، حتیٰ کہ ہم تمہیں ریٹائر نہیں کر دیتے۔ اس کے بعد جب تک تم زندہ رہو گے تمہارے ہر معاملے کی حکومت خود دیکھ بھال کرتی رہے گی۔ شہزاد خاموشی سے اس کی باتیں ذہن نشین کرتا جا رہا تھا، اور اب تک اس نے ایک بھی سوال نہیں کیا۔ سوال تو درکنار، اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ اور میں تمہیں بار بار تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارا کام دنیا کا سب سے خطرناک کام ہوگا۔ اس کام میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ تمہارے اندر کا انسان مر جائے گا۔ بہرحال تمہیں اس کی یوں فکر نہیں کرنا چاہیے کہ تمہارے اندر کے ایک انسان کی موت سے لاکھوں انسانوں کو زندگی ملے گی۔ وہ شہزاد کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں تمہیں ایک فولادی انسان دیکھنا چاہتا ہوں، حالانکہ تم پہلے ہی کچھ کم نہیں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ڈاکٹروں کے احتیاطی تدابیر کو تم پر لاگو نہیں ہونے دیا۔ سرگوش اٹھا اور کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تم 6 ماہ تک زندہ رہ گئے تو یہ ایک حیرت انگیز بات ہوگی، جبکہ 1 سال تک تمہاری زندگی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ میرا خیال ہے تمہیں اپنی اہمیت اور خطرات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ بتاؤ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو، شہزاد نے بھرائی ہوئی آواز میں پہلی بار لب کشائی کی۔
بہرحال میں مطمئن ہوں میرے ذہن میں بجلی کی کرسی پر بیٹھتے وقت جو الجھن تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور اس سے مجھے کافی سکون ملا ہے۔ میرا خیال ہے تم نے میرے خلاف منصوبہ بندی کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تمہارا اندازہ درست ہے، سرگوش نے کسی تاثر کے بغیر جواب دیا۔ کیا اس نشے باز کو تم نے قتل کیا تھا؟ شہزاد نے پوچھا۔ ہاں، ایک ایسے شخص کا قتل کوئی معنی نہیں رکھتا۔ قتل کی واردات کا انداز نہایت شاندار تھا، شہزاد نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے ساتھ اب تک جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا اسے ذرا بھی ملال یا خیال تک نہ رہا ہو۔ سرگوش نے اطمینان سے سر ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شہزاد دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ بہرام اپنے کمرے میں میز کے سامنے خاموش بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یہ ایک مخصوص فون تھا جس پر اوپر سے احکامات آتے تھے اور صرف کوڈ نمبر بتا کر کوئی شخص بولنا شروع کر دیتا تھا۔ بہرام کو بس اتنا ہی معلوم تھا کہ یہ کوڈ نمبر اس کے کسی باس کا ہے، کسی ایسے حاکم کا جسے وہ نہیں جانتا، لیکن اس کی ہر بات پر عمل کرنا اس کا فرض ہے کیونکہ اسی پر ملک و ملت کی سالمیت اور عوام کی بہبود کا انحصار تھا۔ بہرام، دوسری طرف سے ایک سرد آواز سنائی دی۔ 744 کوڈ نمبر دہرایا گیا۔ یس سر، بہرام نے مستعدی سے جواب دیا۔ دوسری جانب سے تیز لہجے میں کوڈ میں بات کی گئی، جیسے کچھ دیر سننے کے بعد بہرام نے جواب دیا، لیکن جناب آپ جس علاقے کا تذکرہ کر رہے ہیں وہاں پر بے پناہ مسائل ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے ایک نئے قسم کے انسان کی تعمیر کے لیے کہا تھا، ہم اسے حاصل تو کر چکے ہیں لیکن اس کی تیاری میں بھی کئی ماہ لگ جائیں گے۔ بہت بہتر جناب، بہت بہتر۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور پسینہ پوچھنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ انسپکٹر شہزاد کب تک ٹائیگر بن کر میدان عمل میں اترنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ انسپکٹر شہزاد کے جسم پر اس وقت سفید لبادہ اور اس کی کمر سے سفید ریشمی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا، لیکن چہرے سے خفیف سی تھکن بھی ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ البتہ اس کی آنکھوں سے بیزاریت کا ضرور پتہ چلتا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے اس پراسرار شخص کی طرف دیکھا جو جیل میں درویش بن کر آیا تھا تاکہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کر سکے، اور اب وہ جمنازیم کے دروازے میں چھپ کر کھڑا اس کی کارکردگی کا گہری نظروں سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک آنکڑا رہتا تھا، جبکہ اس وقت آنکڑا میں 3.8 کا ایک ریوالور بھی جھولتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک آنکڑا رہتا تھا۔ 1 منٹ اور، سرگوش نے وہیں کھڑے کھڑے پکار کر کہا۔ اب میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ کہہ کر شہزاد نے پیروں میں پہنی ہوئی گھڑاؤں کو اچھال دیا جو اس کے پیروں سے نکل کر آئینے کی طرح چمکتے ہوئے فرش پر پھسلتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائیں۔ سرگوش اس کی جلاہٹ پر قہقہا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ اچانک شہزاد کے نتنے پھیل کر تیزی سے سکڑ گئے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہیں قریب ہی مرجھائے ہوئے پھولوں کا ڈھیر لگا ہوا ہو۔ جمنازیم میں ایسی بو نہیں آتی، شہزاد نے سوچا، پھر اس کے ذہن کے گوشے میں جھماکا سا ہوا۔ یہ ان پھولوں کی بو نہیں جو شاخوں پر کھلتے ہیں اور وہیں مرجھا جاتے ہیں، یہ ہوا میں انہیں بکھیر دیتے ہیں، بلکہ یہ ان پھولوں کی بو تھی جو ہوسکاروں کی آغوش میں لمحے بھر کو کھل کر ابھی مسکرا بھی نہیں پاتے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرجھا جاتے ہیں۔ یہ بو کسی مخصوص اڈے کی بو تھی۔ اس نے بے پرواہی سے کندھوں کو اچکا دیا، نہ جانے اس بو کا اس کے نتنوں تک پہنچنے کا کیا مقصد ہے۔ اس نے بے شمار چیزوں کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا، کم از کم ان لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے محض سوچنے سے کوئی فائدہ بھی تو نہیں تھا۔ ذہن کو اس مخصوص بو سے ہٹانے کے لیے اس نے چھت کی طرف دیکھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ پراسرار شخص سرگوش اب اس کے لیے مزید کیا ستم ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ شاید اسلحے کی مزید مشقیں کرائی جائیں گی۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے وہ مسلسل تربیت حاصل کر رہا تھا۔ مختلف قسم کی رائفلیں اور اسے دیے گئی تھیں اور اسے باری باری سبھی کو آزمانا پڑا تھا۔ پھر تربیت دینے والے نے اسے سکھایا تھا کہ کسی دشمن کی طرف مصافحہ کرنے کے انداز میں کیسے ہاتھ بڑھایا جاتا ہے اور گولی چلا دی جاتی ہے۔ بار بار وہ ماہر وہی الفاظ دہراتا رہا۔ قریب آؤ، مزید قریب۔ احمق، تمہیں مصافحہ کرنا ہے اور قریب آؤ۔ نہیں، تمہارے ہاتھ میں پستول صاف نظر آ رہا ہے۔ جب تک تمہارا دشمن یہ سمجھے کہ تمہارے ارادے کیا ہیں، اس وقت تک 3 گولیاں چل جانی چاہیے۔ ہاں، پھر سے کوشش کرو، مسکرا کر۔ ٹھیک ہے، ایک بار پھر۔
اسلحے کی تربیت دینے والے سے بمشکل پیچھا چھوٹا تھا کہ ایک نیا استاد اپنی مہلت اس پر ٹھونسنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ انسپکٹر شہزاد کے لیے یہ تمام داؤ پیش نئے تھے اور وہ طبعاً انہیں پسند بھی کرتا تھا۔ کئی مہینے کئی گھنٹے مسلسل مشق سے اسے ذرا بھی تھکن محسوس نہیں ہوئی، لیکن وہ بیزار ضرور ہو گیا تھا۔ پھر اس کے عضلات کو مخصوص تربیت دی جانے لگی۔ یہ تربیت حاصل کرنے کے بعد اس نے یہ داؤ پر اسرار شخص سرگوش پر آزما ڈالا۔ وہ در حقیقت اپنی جھلاہٹ کی تسکین کے لیے ایسا کر بیٹھا تھا۔ سرگوش کی طرف مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھ جاتے وقت اس نے پستول چلا دیا۔ اس پستول میں گولیوں کے بجائے کوئی مسالہ تھا جس سے دھماکہ اور شعلہ تو پیدا ہوتا تھا، لیکن سامنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ سرگوش سے ہاتھ ملانے کے بہانے اس نے جیسے ہی پستول چلایا، ایک شعلہ سا نال سے نکلا اور پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ گڑبڑا پڑا اور حال میں سرگوش کا قہقہا گونج رہا تھا۔ شہزاد کے تن بدن میں آگ سے لگ گئی۔ تم نے واقعی بڑی تیزی سے سب کچھ سیکھا ہے، سرگوش نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا، اسے کندھا تھپتھپایا۔ ہو سکتا ہے، شہزاد نے بے پرواہی سے کہا، لیکن تمہیں صورتحال کا اندازہ کیسے ہو گیا تھا؟ مجھے تو نہیں، البتہ میرے عضلات نے اندازہ لگا لیا تھا۔ گھبراؤ نہیں، تمہیں بھی اس کی تربیت دی جائے گی، مگر تم نے مجھ پر کس چیز سے وار کیا تھا؟ ناخنوں سے۔ انسپکٹر شہزاد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سرگوش نے ایک بار پھر اسے کندھا تھپتھپایا۔ جانتے ہو، تمہیں چارہ گر کا سب سے بڑا خطاب ملنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ شہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ٹائیگر، تم عنقریب ٹائیگر کا خطاب جیت کر میرے خوابوں کی تعبیر بننے والے ہو، سرگوش نے فخر سے کہا اور اس کی طرف جھک کر شرارت آمیز رازداری سے دریافت کیا، تمہیں تنہائی کا احساس تو نہیں ہوتا؟ ایسی ویسی؟ شہزاد نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کسی زخمی ناگ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا، صرف تربیت کے دوران میں انسپکٹر میرے ساتھ ہوتا ہے، پھر میں جا کر سو جاتا ہوں۔ صبح ایک گارڈ مجھے جگاتا ہے اور ایک خادمہ میرے لیے ناشتہ لاتی ہے، مگر کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ میں تنہا ہوں، تنہا سوتا ہوں اور ہمیشہ تنہا رہتا ہوں۔ ایسی سونی زندگی سے بہتر تھا کہ میں بجلی کی کرسی پر راکھ ہو گیا ہوتا۔ کیا تم بجلی کی کرسی پر لطف اندوز ہو رہے تھے؟ سرگوش نے قدرے ناگواری سے سوال کیا۔ نہیں، بالکل نہیں، شہزاد نے پوری سچائی سے کہا۔ پھر کچھ سوچ کر چونک پڑا اور سرگوش کی طرف دیکھنے لگا، لیکن تم مجھے وہاں سے نکال لانے میں کیسے کامیاب ہوئے تھے؟ آسان سی بات ہے، سرگوش نے مسکرا کر کہا، تم نے جو ٹکیا دانتوں سے چبا کر نگلی تھی، اس سے انسانی جسم کسی مردے یا لاش جیسی حالت اختیار کر لیتا ہے۔ پھر ہم نے بجلی کی کرسی کی وائرنگ میں گڑبڑ کر دی، اس طرح موت کی کرسی میں صرف اتنا کرنٹ آنے لگا جس سے گوشت تو خفیف سا جل سکتا تھا، لیکن تمہاری موت واقعہ نہیں ہو سکتی تھی۔ جب ہم وہاں سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے تو ایک بم نے سارا نظام ہاک کر دیا تاکہ کوئی بھی سراغ باقی نہ رہے۔ آسان سا کام تھا نا؟ ہاں، تمہارے لیے تو واقعی آسان تھا، لیکن یہ بات تمہارے لیے قابل فخر ہے، تمہاری وجہ سے کئی انسانی جانوں کو تلف کرنا پڑا تھا، سرگوش نے کہا، اور پھر اس کے انداز میں ہلکی سی اداسی آ گئی، لیکن شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو، جہاں بعض اوقات تنہائی کا احساس شدید ہو جاتا ہے۔ شہزاد اب اسے کچھ سمجھنے لگا تھا، اس لیے وہ ہنس دیا۔ پھر اس نے قدرے بے تکلفی سے پوچھا، کیا میں یہاں سے شہر نہیں جا سکتا؟ نہیں، سرگوش کا لہجہ یکلخت کرخت ہو گیا۔ کیوں؟ شہزاد کا انداز بھی جارحانہ تھا، اس لیے کہ جو کوئی بھی ایک بار اس پراسرار دنیا کے دروازے سے باہر چلا جاتا ہے وہ دوبارہ یہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ سرگوش نے کسی پاگل بھیڑیے کی طرح دانت نکوستے ہوئے کہا، اور تم اپنے طور پر کبھی اس خیال کو بھی ذہن میں لانے کی کوشش نہ کرنا۔ شہزاد کا جی چاہا کہ کاش اس کے پستول میں کوئی گولی ہوتی، مگر اس سے بھی کیا فائدہ ہوتا۔ اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے سوچا، یہ پوری سرار شخص تو تنہا ہے، اگر میں اسے قتل بھی کر دوں تب بھی شاید مجھے اس جگہ سے نجات نہیں ملے گی۔ نامعلوم لوگوں نے اس پر 2 ہفتوں میں جو محنت کی تھی، شہزاد کو اندازہ تھا کہ اس پر کئی زندگیوں کو قربان کیا گیا ہے اور اس کی تربیت کے لیے بے پناہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ محض اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ وہ جب جی چاہے کسی کا قتل کر کے فرار ہو جائے۔ کیا تمہیں کسی ساتھی کی ضرورت ہے؟ سرگوش نے اس کی آنکھوں میں بدلتے ہوئے رنگوں کو گہری نظر سے دیکھ کر پوچھا، کون سا ساتھی؟ شہزاد کے لہجے میں زہر کی سی کاٹ تھی۔ وہ برف کی ڈالیاں جو میرا کام کرتی ہیں یا میرے لیے کھانا لاتی ہیں، میں تمہیں ایک شاندار درندہ بنا رہا ہوں، برخوردار۔ درندگی کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ سرگوش نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن درندوں کو سرد و گرم کی تمیز نہیں ہوتی، انہیں صرف اپنی درندگی کی تسکین سے مطلب ہوتا ہے۔ شہزاد خاموش ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس پراسرار سرزمین پر آ کر کہیں اس سے زندگی کی سب سے بڑی غلطی تو سرزد نہیں ہو گئی۔ اسے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا، اب جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا کہ اسے صرف اپنے فرائض کے انجام دہی سے دلچسپی ہونی چاہیے۔ دوپہر کے کھانے سے پہلے وہ غسل خانے میں ہاتھ دھو رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سفید بے داغ تولی سے ہاتھ پونچھتے ہوئے کہا، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔
دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر آ گئی۔ وہ زیادہ پرکشش تو نہیں تھی، لیکن اب تک یہاں جتنی بھی عورتیں نظر آئیں ان میں سب سے بہتر تھی۔ نقش و نگار نسوانی کشش نہ سہی، جسم البتہ قیامت خیز تھا۔ وہ دروازے سے اندر آتے شہزاد کی طرف دیکھ کر بولی، میں نے تمہارا کمرہ نمبر، کمرے میں تمہاری موجودگی کے اوقات بورڈ پر دیکھے تھے۔ بورڈ پر؟ شہزاد نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دہرایا۔ اس نے محسوس کیا کہ عورت کی آنکھیں تو بڑی اور سیاہ ہیں، لیکن نہ جانے وہ کسی زندہ عورت کی آنکھیں کیوں نہیں لگ رہی؟ یوں لگ رہا ہے جیسے وہ بے جان ہو۔ عورت نے شہزاد کے سوالیہ انداز کو نظر انداز کر دیا اور دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، یہ میرا لنچ ٹائم ہے اور مجھے ٹھیک 40 منٹ بعد واپس جانا ہے۔ شہزاد نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کیا میں ڈنر کے بعد بھی یہاں آ سکتی ہوں؟ رات کو میری ٹریننگ ہوتی ہے، شہزاد نے جواب دیا۔ کیسی ٹریننگ؟ عام سا تربیتی کورس ہے۔ پتہ نہیں تم کون ہو اور کس قسم کے شعبے سے تعلق رکھتے ہو؟ میں تو تمہارے جیسا نمبر بورڈ پر آج پہلی بار دیکھا ہے۔ تم نے کسی بورڈ کا تذکرہ پہلے بھی کیا تھا؟ اوہ، تفریحی کمرے میں لگے ہوئے بورڈ کی بات کر رہی ہوں جس پر ایسے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں۔ ہمیں تمہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری ملاقات کس سے ہوگی۔ فلکرافٹ کے بڑوں کا نظریہ ہے کہ اگر اس خاص پروگرام کے تحت ہم لوگوں کو نام ملایا جائے تو ہمارے درمیان تعلقات سنجیدہ ہو سکتے ہیں۔ بہرحال کچھ عرصے بعد نمبروں کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ میرا نمبر کیا ہے؟ شہزاد نے دریافت کیا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ شاید میرے ذہن سے اتر گیا ہے۔ شہزاد نے ذہن پر زور ڈالنے کی اداکاری کی، لیکن اس کے ساتھ ہی کو 40 منٹ بعد واپس جانا تھا، اس لیے وہ باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 39ویں منٹ پر وہ دروازے میں کھڑے سے دیکھ رہی تھی۔ تم ایک اچھی ساتھی ثابت ہو سکتی ہو، شہزاد نے مسکرا کر کہا، اور عورت کی آنکھوں میں اجنبیت کی پرچھائیاں رقص کرنے لگیں۔ کیا مطلب؟ عورت نے رکھائی سے کہا، میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو۔ شہزاد خاموشی سے گھورتا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس صورتحال پر کہے لگانا شروع کر دے یا چپ چاپ سو جائے۔ بہرحال اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس پراسرار سرزمین کی کسی لڑکی یا کسی عورت سے کبھی نہیں ملے گا۔ یہ سب کچھ ایک ہفتے قبل ہوا، اور اب وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ اس کی ذمہ داریاں سونپ کر اسے اس پراسرار ماحول سے نکال دیا جائے۔ اسے جہاں گھٹن محسوس ہونے لگی تھی، وہ اس چھوٹی سی آرام دہ جیل سے باہر جانا چاہتا تھا۔ اس کی ٹریننگ اب آخری مرحلے میں داخل ہو گئی تھی اور وہ خود کو ایک نیا اور بدلا سا شہزاد محسوس کرنے لگا تھا، اور اس کی یہ نئی شخصیت ٹائیگر تھی۔ شہزاد کو تو باہر کی دنیا میں سزائے موت دے کر چند ہفتے قبل ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا تھا۔ تو اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ ایک روز اس نے چیخ کر سرگوش سے پوچھا۔ کچھ نہیں، لو وہ آ گیا۔